پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سنا شعبان سقفی کو یہ تجویز اچھی لگی۔ موکو نے اسے ایک راستہ سمجھایا جو ساکرا کی طرف جاتا تھا اور ایک ایسی جگہ بتائی جہاں زمین کٹی پھٹی تھی، ٹیلے اور ٹیکریاں بھی تھیں اور یہ زمین ہر لحاظ سے گھات لگانے کے قابل تھی۔ اب آگے ایپیسوڈ نمبر 44۔ شعبان سقفی موکو کے ساتھ ضروری تفصیلات طے کر کے واپس آ گیا۔ وہ قلعے سے نکل گیا تو موکو نے اپنے کمانڈروں کو بلایا۔ تم جانتے ہو کہ راجہ وسایو نے مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال کر ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ موکو نے ان سب سے کہا، مسلمانوں نے مجھے بھی اور ہم سب کو بھی میرے باپ کی طرح بزدل سمجھ لیا ہے۔ تم نے دیکھا ہے کہ ابھی ابھی مسلمان فوج کے سالار کا ایلچی میرے پاس آیا تھا۔ وہ یہ پیغام لے کر آیا تھا کہ ہم بغیر لڑے ان کی اطاعت قبول کر لیں۔ میں نے اس ایلچی کو دھتکار کر رخصت کر دیا ہے، اسے زندہ نہیں جانے دینا تھا۔ ایک کمانڈر نے کہا، وہ ہماری غیرت کو للکارنے آیا تھا۔ ہاں مہاراج، ایک دو اور نے کہا، اس کا سر کاٹ کر اس کے سالار کی طرف بھیج دینا تھا۔ میں نے ایسے ہی سوچا تھا، موکو نے کہا، لیکن یہ بزدلوں کی حرکت ہے۔ جنگجو اکیلے آدمی کو نہیں مارا کرتے، وہ دشمن کے لشکر کا مقابلہ کیا کرتے ہیں۔ تمام لوگوں سے کہہ دو کہ میں نے دشمن کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ لوگوں سے کہو کہ لڑائی کے لیے تیار رہیں۔ میں 2 روز بعد اپنی بہن کی شادی پر ساکرا جا رہا ہوں۔ اس شادی پر تم سب کو جانا تھا، لیکن تمہارا یہاں رہنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ خطرہ ہے کہ دشمن میری غیر حاضری میں حملہ کر سکتا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ میری غیر حاضری میں حملہ ہوا تو تم مجھے اپنے ساتھ سمجھتے ہوئے دشمن کے ایسے چھکے چھڑاؤ گے کہ وہ سوائے بھاگنے کے اور کچھ نہیں کر سکے گا۔ موکو نے اپنے فوجیوں اور شہریوں میں جوش و خروش پیدا کر دیا۔ مورخوں کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ موکو خود سر آدمی تھا۔ یہ بتانا ناممکن ہے کہ اس خاندان پر حملہ ہوا تھا اور جنگی حالات پیدا ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے اپنی لڑکی کی شادی ملتوی کیوں نہیں کی تھی؟ تاریخوں میں اتنا ہی اشارہ ملتا ہے کہ موکو اپنی بہن کی شادی پر ساکرا جا رہا تھا اور اس نے شعبان سقفی سے کہا تھا کہ راستے میں اس پر حملہ کر کے اسے گرفتار کر لیا جائے۔ شعبان سقفی نے محمد بن قاسم کو موکو کی اسکیم سنائی۔ کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا؟ محمد بن قاسم نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم 1000 مجاہدین کو بھیج دیں تو وہاں 2-3 ہزار آدمی گھاٹ میں موجود ہوں اور وہ ہماری 1000 نفری کو ختم کر دیں۔ خطرہ مول لینا پڑے گا۔ شعبان سقفی نے کہا، مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ ان 1000 آدمیوں کو آگے بھیج کر ان کے پیچھے 500-600 سوار کچھ فاصلہ رکھ کر بھیج دیں۔ محمد بن قاسم نے شعبان سقفی کی تجویز منظور کر لی۔ جس خطرے کا اس نے اظہار کیا تھا وہ بے بنیاد نہیں تھا۔ دھوکہ دہی اور فریب کاری ہندو کی فطرت میں شامل ہے، جو شروع سے ہی ہندو کی فطرت کا لازمی حصہ بنی رہی۔ محمد بن قاسم ہندو کی اس فطرت سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے اس نے اس خطرے کو محسوس کیا اور اپنے 1000 مجاہدین کو بچانے کے لیے 300 سوار تیار کر لیے، جنہوں نے ان 1000 مجاہدین سے 1.5-2 میل کا فاصلہ رکھ کر پیچھے پیچھے جانا تھا۔ 1000 مجاہدین کو الگ کر لیا گیا اور ان کی کمان سالار نباتہ بن حنظلہ کو دی گئی۔ اسے اور اس 1000 نفری کو اچھی طرح سمجھا دیا گیا کہ کیا کارروائی کرنی ہے۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ مقابلہ نہ ہونے کے برابر ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ مقابلہ بہت ہی سخت ہو اور گھیرے میں آ جانے کا خطرہ بھی ہے۔ انہیں مزید جنگی ہدایات بھی دی گئیں اور مقررہ دن سے 1 رات قبل یہ دستہ نباتہ بن حنظلہ کی زیر کمان روانہ ہو گیا۔ وہ جگہ غالباً بہت دور نہیں تھی۔ یہ دستہ عام راستے سے ہٹ کر دشوار گزار علاقے سے گزرتا طلوع آفتاب سے پہلے ہی اس مقام تک پہنچ گیا جو موکو نے شعبان سقفی کو بتایا تھا۔ وہاں سے ایک کشادہ پگ ڈنڈی گزرتی تھی۔ اس کے دائیں اور بائیں کے علاقے میں ٹیلے بھی تھے، گہرے کھڈ بھی تھے اور کہیں کہیں ریتیلی چٹانیں بھی تھیں۔ یہ علاقہ اور اس کے خد و خال گھات کے لیے نہایت موزوں تھے۔
नवाता बिन हंजला के 1000 आदमियों को जमीन के उन नशीब व फराज ने छिपा लिया। 300 सवार जो उस दस्ते के पीछे आ रहे थे वो भी पहुंच गए, लेकिन उन्हें वहां न रोका गया। उन्हें वहां से तकरीबन 1 मील दूर एक ऐसी गहराई में भेज दिया गया जहां वो किसी को नजर नहीं आ सकते थे। उस गहराई के करीब एक आदमी को एक ऊंचे टीले पर बैठा दिया जहां से वो उस जगह को देख सकता था जहां 1000 आदमियों को घात में बिठाया गया था। उसका काम ये था कि वो देखता रहे और जब उसे उस तरफ से इशारा मिले तो वो सवार दस्ते को बताए। इस इशारे पर सवार दस्ते ने उन 1000 मुजाहिदीन की मदद को पहुंचना था। आधा दिन गुजर चुका था जब दूर से एक घुड़सवार काफिला आता नजर आया। नवाता बिन हंजला जो सामने खड़ा देख रहा था पगडंडी से हटकर एक टीले के पीछे हो गया और उसने अपने मुजाहिदीन को तैयारी का हुक्म दिया। वो खुद टीले की ओट से अपनी तरफ आते हुए काफिले को देखने लगा। वो मोकू को नहीं पहचानता था, लेकिन घुड़सवार जो कुछ और करीब आ गए थे कोई आम से मुसाफिर नहीं लगते थे। वो जब और करीब आए तो उसने देखा कि उन सवारों के आगे आगे जो सवार आ रहा था उसका लिबास शाहाना था और उसका घोड़ा भी आला नस्ल का था। उसके पीछे जो घुड़सवार आ रहे थे वो फौजी तरतीब में थे। उनके पास जो पर्चियां थी वो उन्होंने इस तरह सीधी पकड़ रखी थी कि उनकी अन्नियां ऊपर को थीं। नवाता बिन हंजला ने दूर दूर तक निगाह दौड़ाई। उसे कहीं कोई प्यादा या सवार दस्ता उधर आता नजर न आया। ये काफिला मोकू का ही था। उसके साथ जो सवार थे उनकी तादाद 100 से कम थी। जो ही मोकू घात के करीब आया, नवाता बिन हंजला ने अपने मुजाहिदीन को इशारा किया। 1000 नफरी तूफान की तरह उठी और जिस तरह उसे पहले ही बता दिया गया था उसने मोकू और उसके मुहाफिजों को जरा सी देर में घेरे में ले लिया। तमाम सवार अपनी हथियार नीचे फेंक दो। नवाता बिन हंजला ने तर्जुमान की मारिफत मोकू के सवार मुहाफिज दस्ते को ललकार कर कहा, हथियार फेंक कर घोड़ों से उतर आओ और घोड़ों को छोड़ कर अलग खड़े हो जाओ। नवाता बिन हंजला मोकू के करीब चला गया और उसे कहा, और इसमें कोई शक नहीं कि मोकू तुम ही हो। क्या तुम अपने साथ अपने मुहाफिजों को हमारे हाथों मरवाना पसंद करोगे? तुम लोग क्या चाहते हो? मोकू ने नवाता बिन हंजला से पूछा। मोकू के सवार मुहाफिजों ने अभी हथियार नहीं डाले थे। सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारे ये सवार तलवारें और पर्चियां फेंक कर घोड़ों से उतर आएं। नवाता बिन हंजला ने जवाब दिया, अगर ये हमारे हाथों अपने जिस्मों के टुकड़े करवाना चाहते हैं तो मेरा हुक्म बेशक न माने, और अगर ये हथियार डाल दें तो उनके साथ क्या सलूक होगा? मोकू ने पूछा, अगर तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। नवाता बिन हंजला ने कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम हमें इन सवारों के कत्ल के गुनाह से बचा लोगे। तुम देख रहे हो कि तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। ये बातें मोकू के मुहाफिजों को सुनाने के लिए की जा रही थी। सिर्फ मोकू और नवाता जानते थे कि ये एक नाटक खेला जा रहा है। इस नाटक का इख्तितामिया यूं हुआ कि नवाता बिन हंजला के इशारे पर उसके चंद मुजाहिदीन ने मोकू को पकड़ लिया। उसके मुहाफिजों ने मुसलमानों की इतनी ज्यादा नफरी देखकर हथियार डाल दिए। नवाता बिन हंजला उन सबको कैदी बनाकर ले गया। मोहम्मद बिन कासिम ने मोकू का इस्तकबाल इज्जत और एहतराम से किया और उसे अपने साथ बिठा लिया। क्या आप वैसे इताअत कबूल नहीं कर सकते थे? मोहम्मद बिन कासिम ने मोकू से पूछा। ये खेल खेलने की क्या जरूरत थी? समझने की कोशिश करें मेरे अरबी दोस्त, मोकू ने कहा। राजा दाहिर हमारा अजीज भी है और आका भी। सिंध हमारा वतन है जो हमारे बाप दादा ने विरसे के तौर पर पीछे छोड़ा है। हम ये भी जानते हैं कि राजा दाहिर का राज कायम रहेगा तो हम भी सरबुलंदी में रहेंगे। राजा दाहिर ने हम पर जो मेहरबानियां की हैं उनका सिला ये नहीं कि हम उसके दुश्मन के साथ मिल जाएं, लेकिन जब हम ये देख रहे हैं कि इस दुश्मन को हम शिकस्त नहीं दे सकते तो अपनी फौज को कटवाना और अपनी रियाया को लुटवाना कोई नेकी और दानिशमंदी नहीं। उसने मुस्कुराकर कहा, दानिशमंदी ये है कि नए हालात से फ़ायदा उठाया जाए। इस तरह मोकू ने मोहम्मद बिन कासिम की इताअत कबूल कर ली। चचनामे मुख्तलिफ हवालों से लिखा है कि मोहम्मद बिन कासिम ने मोकू को अपने बराबर बिठाया और उसे 1 लाख दिरहम इनाम के तौर पर दिया। जब मोहम्मद बिन कासिम उसके किले में गया तो उसके सरदारों और ख़ानदान के
چیدہ چیدہ افراد کو خلت اور عربی گھوڑے تحفے کے طور پر دیے۔ اس کے علاوہ بیٹ اور سورت کی حکومت بھی موقو کو عطا کر دی اور یہ فرمان بھی جاری کیا کہ یہ علاقہ موقو کی آئندہ نسلوں کی ملکیت اور حکومت میں رہے گا۔ محمد بن قاسم نے موقو سے صرف یہ مدد مانگی کہ وہ اتنی کشتیاں فراہم کر دے جن سے دریا عبور کیا جا سکے۔ موقو کے لیے اتنی زیادہ کشتیوں کی فراہمی کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اروڑ میں راجہ طاہر کی محل کے اندر اور باہر سناٹا طاری تھا۔ اگر کسی کی آواز سنائی دیتی تھی تو وہ طاہر کی آواز تھی۔ اس کی آواز میں قہر اور عتاب تھا۔ قہر اور عتاب تو ہونا ہی تھا۔ کچھ ہی دیر پہلے اسے اطلاع ملی تھی کہ وسائیو، اس کے بڑے بیٹے راسل اور چھوٹے بیٹے موقو نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی ہے اور موقو کو مسلمانوں کے ساتھ مل گیا ہے۔ یہ اطلاع دینے والا اس کا اپنا فوجی حاکم جابین تھا۔ تم پہلے دیبل سے بھاگے تھے، راجہ طاہر نے جابین سے کہا، اور اب وہاں سے بھی بھاگ آئے ہو جہاں میں نے تمہیں بھیجا تھا کہ تمہاری موجودگی میں ان کے حوصلے مضبوط رہیں گے اور تم ان سب کو اپنی کمان میں لے کر اس طرح لڑاؤ گے کہ وہ عرب کی فوج کو پسپا کر دیں گے، لیکن تم انہیں ہتھیار ڈالنے کے لیے وہاں چھوڑ کر خود بھاگ آئے۔ مہاراج جابین نے کہا، دیول سے میں اس لیے بھاگا تھا کہ دیول کا جھنڈا اگر گر پڑا تو میرے پورے لشکر اور شہر کے لوگوں پر خوف طاری ہو گیا اور ان میں ایسی بھگدڑ مچی کہ دیوار سے تمام تیر انداز نیچے کو بھاگ آئے اور ان سب نے میری اجازت کے بغیر دروازے کھول دیے اور مسلمانوں پر حلہ بول دیا۔ شکست تو ہونی ہی تھی۔ ادھر وسائیو اور راسل موقو کے خلاف ہو گئے تھے اور موقو پہلے ہی مسلمانوں کا خیر خواہ بنا ہوا تھا۔ میں ان کی کیا مدد کرتا جب یہ آپس میں ہی پھٹے ہوئے تھے؟ میں تمہیں زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا، راجہ طاہر نے اسے کہا، لیکن میں تمہیں ایک اور موقع دینا چاہتا ہوں۔ یہی عرض میں کرنا چاہتا تھا، جابین نے کہا، لیکن مہاراج میری بہادری اور جنگی اہلیت دیکھنی ہے تو مجھے کسی قلعے میں بند کر کے نہ لڑائیں۔ میں میدان میں لڑنے اور لڑانے والا آدمی ہوں۔ اب ہم میدان میں ہی لڑیں گے۔ راجہ طاہر نے کہا، میں نے جو سوچا تھا وہ سب بیکار گیا۔ مجھے امید تھی کہ میرے فوجی حاکم اور قلعے دار عربوں کا محاصرہ کہیں بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور محمد بن قاسم کی جنگی طاقت اور قوتیں قلعوں کے محاصرے میں ہی ختم ہو جائیں گی اور وہ اپنے زخم چاٹتا ہوا واپس چلا جائے گا۔ لیکن سب نے مجھے مایوس اور شرمسار کیا۔ مسلمانوں کی اطاعت کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی گئی۔ میرے اپنے حاکموں نے حملہ آوروں کے ہاتھ مضبوط کیے۔ مہاراج کی جے ہو۔ جابین نے کہا، اب ہمیں محاصروں کی جنگ ترک کر دینی چاہیے۔ مسلمانوں کا حوصلہ یہی سوچ کر مضبوط ہوا ہے کہ ہم قلعے کے باہر شاید لڑ ہی نہیں سکتے۔ میں مسلمانوں کو دریا میں ڈبو کر ہی دم لوں گا۔ راجہ طاہر نے گرج کر کہا، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، میدان میں لڑنے کی تیاری کرو۔ تم سب نے مجھے دھوکہ دیا ہے، آدھا ملک دشمن کو دے کر مجھے مشورے دینے آئے ہو۔ اس کے بعد طاہر کے محل پر خاموشی طاری ہو گئی۔ اس خاموشی کو طاہر کی گرج دار آواز توڑتی تھی اور اس آواز کا پیدا کیا ہوا ارتعاش کچھ دیر قائم رہتا، پھر آہستہ آہستہ ساکن ہو جاتا۔ طاہر حکم دے رہا تھا، اس کے قاصد کسی نہ کسی کو بلا لانے کے لیے دوڑ رہے تھے۔ طاہر نے حکم دیا کہ وہ تمام لشکر جسے مسلمانوں کے خلاف تیار کیا گیا تھا فوراً کوچ کر جائے۔ اس کے ساتھ ہی اروڑ میں افراتفری اور بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ طاہر اب کسی کے ساتھ سوائے جنگ کے اور کوئی بات کرتا ہی نہیں تھا۔